کوئی میئر آ کر جو بہت ہی محدود اختیارات اور وسائل کے ساتھ ہو وہ کیا کرپشن ختم کر دے گا؟ تو میں کہوں گا نہیں کر سکتا. تو 100% تو ظاہر ہے اس لیے نہیں ہو سکتا کہ نظام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. میں اتنا جانتا ہوں کہ ہم کراچی کو اصل کراچی کی طرف لوٹائیں گے اور اس میں جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے اس کی طرف پیش رفت کریں گے. میں ہوں نبیل شیخ، انٹرپرینیور، کارپوریٹ ٹرینر، انویسٹمنٹ بینکر اور اسٹارٹ اپ ایڈوائزر. محض 9 ملین کی آبادی والے شہر لندن کو مسلسل 10ویں سال بھی دنیا کا سب سے میگنیٹک سٹی قرار دیا گیا. تازہ ترین گلوبل پاور سٹی انڈیکس کے مطابق تمام شہروں کو 6 کرائٹیریا کی بنیاد پر رینک کیا گیا. نمبر 1 اکنامی، نمبر 2 ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، نمبر 3 کلچرل انٹریکشن، نمبر 4 لیویبلٹی، نمبر 5 انوائرمنٹ اینڈ نمبر 6 از ایکسیسیبلٹی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب ایریاز کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ کوئین الزبتھ یا پرائم منسٹر؟ جی نہیں، لندن کو ہمیشہ بہترین سے بہترین بنانے کی ذمہ داری لندن کے میئر کے ذمہ ہے. لندن میئر کے پاس شہر کے تقریباً تمام ہی معاملات کا کنٹرول حاصل ہے. لندن میں میئر شہر کے لیے ایک اوور آل ویژن مرتب کرتا ہے. اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کو ملنے والے سرمایہ سے شہر کے لیے منصوبے اور پالیسیز بنائے. یہ دیکھنا بہت انٹرسٹنگ ہوگا کہ کس طرح سے میئر لندن میں اپنی پاورز کو یوٹیلائز کرتا ہے اور لندن کو دنیا کا سب سے پسندیدہ شہر بناتا ہے. اور دوسری طرف اس کا کمپیریزن ہمارے ملک کے سب سے بڑے شہر یعنی کراچی سے کرتے ہیں، جس نے دنیا کا بدترین شہروں کی فہرست میں 7ویں نمبر سے اٹھ کر 5ویں نمبر پہ ترقی حاصل کی. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں شہر کے نوجوانوں کے مستقبل کی. لندن کے نوجوانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اور ان کے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے میئر نے ایک پروگرام میئرز ینگ لنڈنرز فنڈ کا آغاز کیا ہے، جو نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے میں مدد کرتا ہے، خاص طور پر وہ نوجوان جن کے جرائم میں ملوث ہونے کے زیادہ امکانات ہیں. یہ پروگرام نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے، اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرنے، کلچر کو فروغ دینے اور اس طرح کی دوسری ایکٹیویٹیز کی طرف مائل کرنے کے لیے کانفرنسز اور ایونٹ کا انعقاد کرتا ہے. اس کے علاوہ اسکلز فار لنڈنرز پروگرام کے تحت میئر لندن کے بزنسز اور کالجز میں جدید کورسز کو فنڈ کرتا ہے تاکہ ٹیچنگ اور لرننگ دونوں کو امپروو کیا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ پیئر آؤٹ ریچ ورکرز 15 سے 25 سال کی عمر تک کے مختلف ثقافت، رنگ اور نسل پر مشتمل نوجوانوں کی ایک ایسی ٹیم بنائی گئی ہے جو شہر کے دوسرے نوجوانوں کے مسائل کی جانچ کر کے ان کی آواز میئر تک پہنچاتی ہے اور میئر ان کی مدد سے اپنی پالیسیز تشکیل دیتے ہیں. پی او ڈبلیوز کسی بھی وقت 15 پین لندن پروجیکٹس کی قیادت کر سکتے ہیں جس میں وہ نئی اپروچز کو ٹیسٹ کرتے ہیں، نوجوانوں کے ساتھ اپنی انٹریکشن کو بہتر کرنے کے لیے موجودہ تنظیموں کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ان کے پروگرامز اور خدمات کا جائزہ لیتے ہیں. پی او ڈبلیوز پروجیکٹ اس وقت نوجوانوں کی تعلیم، ٹریننگ، جرائم، مینٹل ہیلتھ اور تعصب پسندی کے خاتمے پر کام کر رہے ہیں. پی او ڈبلیوز کا بنیادی مقصد فیصلہ سازوں کو اس بات کی اہمیت باور کروانا ہے کہ شہر کی ترقی میں نوجوانوں کی شمولیت اور رائے بہت اہمیت کی حامل ہے. نوجوانوں کی ٹریننگ کے لیے یوتھ سینٹرز بنائے گئے ہیں جہاں بچے اور نوجوان فارغ رہ کے یا غلط کاموں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنی پسندیدہ کریٹو اسکلز جیسے کہ اسپورٹس، پینٹنگ یا میوزک وغیرہ سیکھ کے اپنے پیشن پریکٹس کر سکتے ہیں. اس کے برعکس اب بات کرتے ہیں کراچی کے 1,64,00,000 نوجوانوں کی. 2018 میں سندھ حکومت کی جانب سے سندھ یوتھ پالیسی کی اناؤنسمنٹ کی گئی جس کی مدد سے نوجوانوں کو جدید اسکل سکھائی جانی تھی. انہیں کاروبار کرنے کے لیے سرمایہ دینا تھا، لیکن آج 4 سال گزرنے کے بعد بھی اس پروگرام کا آغاز ہونے کے اثرات نظر نہیں آ رہے. دوسری طرف کراچی کے نوجوانوں کی اپنے شہر سے مایوسی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 40% نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے مستقبل کے بارے میں غیر یقینی کا شکار ہیں. 48.7% سے زائد نوجوان ملک چھوڑنا چاہتے ہیں اور ہر سال تقریباً 10 لاکھ افراد بہتر زندگی اور اچھے روزگار کی تلاش میں پاکستان سے ہجرت کر جاتے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں نوجوانوں کی ہجرت برین ڈرین کنڈیشن پیدا کر رہی ہے، خاص طور پر صحت اور تعلیم کے شعبے متاثر ہو رہے ہیں. اس وقت تقریباً 70 لاکھ سے 1 کروڑ افراد ملک سے باہر مقیم ہیں. اب بات کرتے ہیں تعلیم کی. لندن کے اسکولز میں جینڈر اسٹیریوٹائپس کے خاتمے کے لیے میئر نے 2019 میں جینڈر ایکشن ایوارڈ پروگرام متعارف کروایا. یہ پروگرام انسٹیٹیوٹ آف فزکس، کنگز کالج لندن، UCL انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اور یونیورسٹی کاؤنسل آف ماڈرن لینگویجز کے ایکسپرٹس کی ہیلپ سے چلایا جا رہا ہے.
जिसका मकसद इन तमाम आला तालीमी इदारों की सालों की रिसर्च की बुनियाद पे जेंडर इक्वालिटी की राह में आने वाली रुकावटों को खत्म करना, खास तौर पर तालीमी मैदान में जहां कुछ शोबों को खास तौर पर मर्दों को ही अहल समझा जाता है। बच्चों में बचपन से ही जेंडर स्टीरियोटाइप के खात्मे के लिए मेयर ने V&A म्यूजियम ऑफ चाइल्डहुड के साथ पार्टनरशिप की है। वालिदैन ट्रेल को इस्तेमाल करते हुए म्यूजियम में मौजूद कलेक्शन से बच्चों को समझा सकते हैं कि जॉब्स की एक पूरी दुनिया लड़के और लड़कियों दोनों के लिए बराबर मुयस्सर है। टीचर्स को खिराज तहसीन पेश करने के लिए और उनकी खिदमात को सराहने के लिए मेयर ने एक फ्री सक्सेस प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें लो रैंकिंग वाले स्कूल्स काबिल असातिज़ा की ज़ेरे निगरानी अपने स्कूल्स को बेहतर करने के तरीके सीख कर अपनी रैंकिंग इंप्रूव कर सकेंगे। लंदन में टोटल स्कूल्स 3250 हैं और यूनिवर्सिटीज 18। यहाँ कराची लंदन पर बाजी ले गया है, क्योंकि कराची में सिर्फ सरकारी स्कूल 3036 हैं और यूनिवर्सिटीज 29 हैं, लेकिन इनमें तालीम का जो खराब मयार है उसका मुकाबला भी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कराची में गुर्बत और मजबूरी की वजह से 32% बच्चियां और 21% बच्चे अब भी बुनियादी तालीम से महरूम हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। लंदन की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए लंदन के मेयर ने एक बिजनेस एडवाइजरी बोर्ड तश्कील दिया है। इस बोर्ड का मकसद बिजनेस लीडर्स की मदद से मेयर के मैनिफेस्टो की कमिटमेंट को पूरा करना, इकोनॉमी को दरपेश मसाइल को हल करना और सिटी हॉल पॉलिसी को इम्प्रूव करने के लिए क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना है। इसके अलावा लंदन फाइनेंस कमीशन बनाया गया है, जिसका मकसद मुकामी हुकूमत को शहर के लिए टैक्स और अवामी इंतजामात के निज़ाम को बेहतर बनाना है, शहर की ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट लेवल को इम्प्रूव करना और इक्वालिटी को फरोग देना है। जमा शुदा टैक्स को शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर महारत से खर्च करना है, जिससे बैनुल अक़वामी सतह पर कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल किया जा सके। लंदन में क्रिएटिव आर्टिस्ट की मदद के लिए क्रिएटिव एंटरप्राइज जोन्स बनाए गए हैं, जहां आर्टिस्ट अपने आर्ट को शोकेस करके अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। 2018 में मेयर ने पहला क्रिएटिव एंटरप्राइज जोन तश्कील दिया, जिसमें 7 मिलियन पाउंड्स की सरमायाकारी की गई है। इस प्लेटफॉर्म की मदद से नौजवान जदीद डिजिटल और क्रिएटिव स्किल्स हासिल करके शहर में बिजनेस के लिए डिजिटल स्किल्स की कमी को पूरा कर सकते हैं। लंदन टेक इन्वेस्ट प्रोग्राम की यूके बिजनेस एंजल्स एसोसिएशन के साथ पार्टनरशिप की गई है। 4 साल के दौरान 20 इवेंट्स की सीरीज में ग्राउंड ब्रेकिंग टेक एंटरप्रेन्योर्स को अपने बिजनेस को इंडस्ट्री लीडिंग इन्वेस्टर्स के सामने पिच करने का मौका दिया जाएगा। 2018 में इवेंट्स की पहली सीरीज में पोटेंशियल इन्वेस्टर्स तकरीबन 1.2 बिलियन पाउंड्स की इन्वेस्टमेंट ऑफर लिए रूम में मौजूद थे। अब अगर कराची की इकोनॉमिक कंडीशन की बात की जाए तो सिर्फ लोड शेडिंग ही की वजह से ताजिरों का अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। एक्सपोर्ट डिले हो रही हैं, आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख मुतासिर हो रही है। मजीद ये कि लॉ एंड ऑर्डर की खराब सूरत हाल और बढ़ती हुई महंगाई की वजह से बहुत से ताजिर कराची से अपना कारोबार बांग्लादेश, तंजानिया या दूसरी जगहों पर मुंतकिल कर चुके हैं। अगर बात की जाए सेहत और ग़िज़ा की या लंदन से गुर्बत के खात्मे की, तो मेयर लंदन ने हर मसले के लिए एक अलग कमेटी बनाई हुई है, जो बहुत ईमानदारी और बारीक बीनी से मसाइल का जायजा लेकर हल निकालते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सब तो बात की बातें हैं, लंदन में बुनियादी ज़रूरियाती जिंदगी यानी साफ पानी और सेवरेज कैसे मैनेज किया जाता है? तो उसके लिए हमें आज के कराची को 180 साल पुराने लंदन से कंपेयर करना होगा, क्योंकि पानी और सेवरेज जैसे मसाइल 1855 में ही हल किए जा चुके हैं। 19वीं सदी में दुनिया के बाकी शहरों की तरह लंदन में भी सेवरेज का कोई बाकायदा और पायदार निजाम मौजूद नहीं था। सेवरेज के पानी को नालों के जरिए रिवर थेम्स में डाल दिया जाता था। न सिर्फ पानी को बल्कि जानवरों की आलाइशों से लेकर मुर्दा लाशों तक को उसी रिवर थेम्स में बहाया जाता था। 1855 में शदीद गर्मियों में रिवर थेम्स से नाकाबिले बर्दाश्त ताफून उठने लगा। उसी दौरान नए बनने वाले हाउस ऑफ पार्लियामेंट में लोगों का बैठना मुहाल हो गया। लोग नाक पर रुमाल रखकर चलना शुरू हो गए और जल्द ही पार्लियामेंट में आना ही छोड़ दिया। ना सिर्फ ये बल्कि इस गंदगी की वजह से शहर में कॉलेरा की वबा फैल गई, जिससे हजारों लोग रोजाना मरने लगे। इस सारी सूरत हाल से परेशान पॉलिटिशियंस ने इस मसले के हल के लिए एक इंजीनियर सर जोसेफ बेजलगेट को हायर किया, जिन्होंने बड़ी महारत से शहर में सेवरेज का ऐसा बेहतरीन निजाम मुतारिफ करवाया जो आज तक लंदन के कई इलाकों में काम कर रहा है। इस पूरे वाक़े को तारीख में द ग्रेट स्टिंक के नाम से याद किया जाता है। अगर आज के लंदन की बात की जाए तो उन्होंने जदीद प्लांट्स बनाए हैं जो झीलों और दरियाओं से आने वाले पानी को फिल्टर करके पीने का पानी मुहैया करते हैं और फिर सेवरेज पानी के लिए फिर से वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स की मदद से पानी को साफ किया जाता है, ताकि
پانی سمندر میں جا کر سمندری حیات کو بھی نقصان نہ پہنچائے اور نہ ہی گندگی کا باعث بنے۔ اس پانی کو دوسرے کاموں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے گاڑی دھونے، پودوں کو پانی دینے اور انڈسٹریز میں کولنگ اور واشنگ کے لیے۔ لندن میں اس وقت ان پلانٹس کی تعداد 350 ہے، جبکہ کراچی میں ایسے پلانٹس کی تعداد صرف 3 ہے، جس میں سے صرف ایک فنکشنل ہے جو صرف 1% پانی کو ٹریٹ کرنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ لندن کے حالات کراچی سے بھی بدتر تھے، لیکن انہوں نے پراپر پلاننگ اور لانگ ٹرم ایکشن سے اپنے مسائل پر قابو پا لیا۔ لیکن کراچی کے مسائل حل کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا کراچی کے میئر کے پاس یہ سب اختیارات اور وسائل ہیں جو ان مسائل کو حل کر سکیں؟ کیا ان کے پاس ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی پلاننگ یا روڈ میپ ہے؟ ان سارے سوالات کے جواب کے لیے آج کراچی کے مقیم ایک شخص کی طرف پر امید نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ باقی کسی پارٹی نے اپنا میئر شپ کے لیے نمائندہ تک نامینیٹ نہیں کیا ہے۔ السلام علیکم حافظ نعیم صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ حافظ صاحب، بغیر کسی تمہید کے سیدھا سوال کی طرف آتے ہیں۔ باحیثیت ایک اہل کراچی، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ لندن اور دیگر دنیا کے بڑے شہروں کے برخلاف کراچی کے میئر کے اختیارات بہت زیادہ محدود ہیں۔ اس صورتحال میں کراچی کو جدید شہر بنانے کے لیے آپ کے پاس کراچی کے لیے کیا روڈ میپ ہے، اور یہ اختیارات آپ کیسے چھین کے لیں گے جبکہ نہ آپ کو مرکز میں اور نہ ہی صوبے میں کوئی سپورٹ حاصل ہے؟ بظاہر قانون سازی تو ممکن نظر نہیں آتی۔ یہ جو آپ نے اختیارات کی بات کی ہے، تو دیکھیں، ایک بات تو یہ سمجھیں کہ ظاہر ہے اس وقت اگر میں یہ بتاؤں کہ واشنگٹن میں کیسا ہوا اور لندن میں کیسا چل رہا ہے اور نیو یارک میں کیا ہوتا ہے، تو یہ بات نہ کسی کی سمجھ میں آئے گی اور نہ ان سے ہمارا کوئی کمپیریزن ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ ہم کراچی کو اصل کراچی کی طرف لوٹائیں گے اور اس میں جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے اس کی طرف پیش رفت کریں گے۔ کراچی میں ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم بہتر ہو سکتا ہے۔ جب یہاں پر بہت پرانے زمانے میں ٹرانسپورٹیشن کا ایک نظام بسوں کی صورت میں موجود تھا اور KCR کی صورت میں موجود تھا، تو ایگزسٹنگ جو انفراسٹرکچر ہے وہ تو موجود ہے، اس کو تو صرف ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے اوپر جتنی اسٹڈیز ہو چکی ہیں وہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک پورا ماس ٹرانزٹ نظام ہے جس کے اوپر اچھی خاصی ورکنگ ہو چکی ہے۔ وہ ورکنگ جو ہے اگر اس کو واقعتاً قابل عمل بنا دیا جائے اور حکومتوں سے پیسے مل جائیں تو یہ کام ہو جائے گا۔ اب جہاں تک آپ کے تعلق ہے کہ آپ کیسے کریں گے جبکہ آپ تو بلدیات میں ہیں اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا تعاون نہیں ہوگا، تو میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میئر جینوئن ہو اور پبلک سپورٹ اس کے پاس ہو اور میئر جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہو اس کے پاس ایک بڑی آنیسٹ اور ڈیڈیکیٹڈ اور کمپیٹیبل یعنی لوگ ہوں اور کیپیبل لوگ ہوں، تو پھر اس کی آواز کو کوئی دبا نہیں سکتا۔ جب ہم بغیر کسی اختیار کے اتنا لڑ سکتے ہیں اور اتنے ساری چیزوں پر کو حکومتوں سے منوا سکتے ہیں یا ایٹ لیسٹ کراچی کی آواز تو بن سکتے ہیں، وہ ہوئے ہیں، تو پھر جب میئر ہوگا اور کام کرتا ہوا دکھائی دے گا تو کراچی کے 3 کروڑ لوگ اس کی پشت پر کھڑے ہوں گے، اور جب اس کی پشت پر کھڑے ہوں گے تو کیسے KCR کے فنڈنگ ریلیز نہیں کریں گے، کیسے جو ہے وہ یہ K4 منصوبہ مکمل نہیں کریں گے۔ ان گئے گزرے حالات میں بھی کم از کم ان کو اعلانات تو کرنے پڑتے ہیں نا۔ تو پھر اب جو مرحلہ آئے گا وہ صرف اعلانات تک نہیں رہے گا، ہم فنڈ دلوائیں گے ان کو اور ہم یہ کر کے دکھائیں گے کہ ایک آنیسٹ پارٹی کس طرح سے جو ہے وہ اپنا حق لیتی ہے عوام کے ساتھ مل کر۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں باحیثیت اہل کراچی آپ کو کیوں ووٹ دوں، جبکہ مجھے پتا ہے کہ پچھلے میئر کسی حد تک صحیح کہتے تھے کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ وہ کون سی جادو کی چھڑی آپ کے پاس ہے جس کی بنا پر آپ اپنے ہی اختیارات نہ ہونے کا اور ناقص پلاننگ ہونے کا شکوہ نہیں کریں گے؟ ہم تو بات آپ سے صاف صاف کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں اس لیے ووٹ دیں کہ ہم آپ کے لیے لڑتے ہیں، ہم آپ کی آواز بنتے ہیں۔ ہم نے نادرا کے شناختی کارڈ کا بہت بڑا مسئلہ ملینز کی تعداد میں لوگوں کا حل کیا بغیر کسی اختیار کے اور بغیر کسی حکومت کے۔ ہم نے بحریہ ٹاؤن میں جن لوگوں جو متاثر تھے ان کے اربوں روپے واپس دلوائے، 2.5-3 سال ہو گئے، وہ 35% چارجز نہیں امپوز کر سکے، کھربوں روپے لوگوں کے بچا کے رکھے ہوئے بغیر کسی اختیار کے، بغیر کسی حکومت کے۔ جب ہم جو ہے وہ کہ الیکٹرک کے خلاف ایک آواز بن سکتے ہیں، ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہماری گنتی کیسے پوری کس کس نے کی ہے، پوری نہیں کی ہے اور ہمارا اوپر چھرا گھونپا ہے، تو پھر جب ہمارے پاس پیر رکھنے کی جگہ ہوگی اور آپ کا مینڈیٹ ہوگا اور میئر کا اور ٹاؤن ناظمین کا اور اسی چیئرمین کا پلیٹ فارم ہوگا، تو کیوں نہیں ہم آپ کے لیے کام کریں گے۔ ہم رونا دھونا کرنا ہوتا تو ابھی رونا دھونا کر لیں، لیکن انشاءاللہ ہم روئیں گے نہیں، کام کریں گے اور جو اختیار کے راستے میں رکاوٹ ہوگا اس کو عبور کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ مل کر جدوجہد کریں گے۔ اللہ نے چاہا تو جماعت اسلامی ہی اس قابل ہے جو ان سب لوگوں سے کراچی کا حق لے سکتی ہے، باقی تو آپ دیکھ لیں سناٹا ہی سناٹا ہے۔
اختیارات کے علاوہ ایک بڑا مسئلہ کراچی کے بلدیاتی اداروں میں بیٹھی کرپشن ہے۔ KMC سے لے کر واٹر بورڈ تک پھیلی ہوئی اس بھیانک کرپشن کا خاتمہ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ اس پر آپ کا کیا ہوم ورک ہے؟ اس نظام میں کوئی میئر آ کر جو بہت ہی محدود اختیارات اور وسائل کے ساتھ ہو وہ کیا کرپشن ختم کر دے گا تو میں کہوں گا نہیں کر سکتا، لیکن یہ تو کر سکتا ہے کہ جو منتخب لوگوں کی سطح کی کرپشن ہے وہ ختم ہو جائے۔ وہ تو انشاءاللہ جماعت اسلامی آپ جانتے ہیں کہ اس میں یہ کوئی سسٹم موجود ہی نہیں ہے کہ کوئی کرپشن کر سکے، اور جو خدا نہ خواستہ کوئی ایک ایسا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے تو اس پر ہمارے پاس ایک پورا نظام ہے جس میں ہم چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں اور یہ خرابیاں آگے نہیں بڑھ پاتی۔ تو جو منتخب لوگ ہیں اگر ان کی کرپشن ختم ہو جائے، جو ہمارے پاس اس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے کہ گاڑیاں چل رہی ہیں، اس کی ڈیزل کی پرچی جو ہے وہ چل رہی ہے اور گاڑیاں جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں، یا ان کی مینٹیننس کے نام پر پیسہ چل رہا ہے، یا ہورڈنگ کے پیسے جو ہے وہ کلیکٹ کیے جا رہے ہیں اور جمع نہیں ہو رہے، تو ہمارے پاس ایسی پوری ٹیم گراس روٹ لیول پر موجود ہے کہ جن کو اگر ہم مختلف ذمہ داریاں دے دیں تو یہ ساری کرپشن روک لیں گے۔ اور بات یہ ہے کہ یہ ہم ابھی دعویٰ نہیں کر رہے، نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں ہم نے سارے یہ کام کیے تھے۔ ہم نے ٹاؤنز میں اور سٹی میں جو گاڑیاں تھیں جو کچرا نہیں اٹھاتی تھیں اور ان کا خرچہ پورا ہم لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا تھا، ان سب کو سڑک پہ لے کر آئے تھے۔ ان سارے لوگوں کو کہ جو کام نہیں کرتے تھے اور پیسے لیتے تھے ان کو کام کرنے پر مجبور کیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت ساری کرپشن کو تو صرف اپنی کچھ چند اقدامات کے ذریعے سے ٹھیک کر لیا تھا۔ تو 100% تو ظاہر ہے اس لیے نہیں ہو سکتا کہ نظام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن بہت حد تک چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس کا پورا نقشہ موجود بھی ہے اور کر کے ہم دکھا بھی چکے ہیں۔ حافظ صاحب، آپ کا بہت شکریہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالنے کے لیے۔ اگر اللہ نے آپ کو کامیابی عطا کری تو ہم آپ کو آپ کے انہی دعووں اور پلانز پہ پرکھیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اختتام میں آپ کراچی کے ووٹرز کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بس میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس وقت کراچی میک اور بریک کے موقع پر ہے، یا تو کراچی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا یا مزید ورسٹ ہوتا چلا جائے گا اور ہمارے بچے اس کے مستقبل سے مایوس ہو جائیں گے۔ میری آپ سے ریکویسٹ یہ کہ آپ جہاں رہتے ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، کراچی کے کسی علاقے میں بھی رہتے ہیں، کینٹونمنٹ ایریا میں رہتے ہیں، آپ کے جاننے والے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے کولیگز ہیں، ایلومنائی ہے آپ کا، آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں پڑھتے تھے اس کے دوست ہیں، آپ کے پرائمری اسکول کے دوست ہیں، آپ کے ہائر سیکنڈری اسکول کے دوست ہیں، کالج کے، یونیورسٹی کے، آپ کائنڈلی ان سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ فون کریں، ان سے کہیں کہ آپ جائیں، آپ کا ووٹ جہاں بھی آپ کے علاقے میں نہیں ہے کہیں اور ہے وہاں جا کے ووٹ ڈالیں، ترازو پہ مہر لگائیں۔ وہاں چیئرمین منتخب کریں گے، وہ میئر منتخب کرے گا، حالات بدل جائیں گے۔ اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو ورسٹ ہے صورتحال، مزید بدتر ہوگی۔ کوئی امکان نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ چیزوں کو بہتر کر سکے۔ صرف جماعت اسلامی ہے جو اس وقت شہر کا مستقبل بن سکتی ہے اور اس کو صحیح ٹریک پہ لا سکتی ہے، آگے بڑھا سکتی ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، باہر بھی جو لوگ موجود ہیں ملک سے، ان سے بھی میں کہتا ہوں کہ ان کے عزیز ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، تعلق والے ہوں گے، فون کریں۔ کیے ہیں لوگوں نے، یہ موو ایسے نہیں بن گئی ہے، اس وقت جو شہر میں ایک فضا ہے ایسی نہیں بن گئی ہے، لوگوں نے کام کیا ہے، فضا بنی ہے۔ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے رشتہ داروں سے کہیں، جاننے والوں سے کہیں، نکلیں ایک دن، زحمت کریں، ووٹ ڈالیں ترازو پر، اللہ نے چاہا تو حالات بدلیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری اس ویڈیو نے آپ کی نالج میں کچھ اضافہ کیا ہے تو پلیز لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اپنے فرینڈ سرکل میں ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ مجھے موٹیویشن ملے کہ میں ایسی ہی ویڈیو آپ کے لیے بناتا رہوں اور ایسے ہی نالج شیئر کرتا رہوں۔ تھینک یو۔